تقریباً وہی چیزیں یہاں بھی آ رہی ہیں. تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، پیچھے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ بت خواہ وہ کسی قسم کے بھی ہوں، نظر آنے والے ہوں یا اپنے اندر کوئی بت بنایا ہوا ہو یا کوئی روایات ہوں، ان سب کو توڑنا یہ سنت ابراہیمی. إبراهيمية. ہاں جی. تو جب انہوں نے توڑا وہ جو بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور بت قدا تھا بہت بڑا ان کا، اگر انسان جیسے چاہتا ہے، وہ تو مجتبی مصطفیٰ تھے، تو وہ بڑا کچھ لے سکتے تھے دنیا کا بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ان کے لیے یہی تھا کہ بھی تم نے کیا کرنا ہے، بتوں کو توڑنا ہے، اور ہم نے بھی بتوں کو توڑنا ہے. تو اب پوری دنیا جو تھی وہ ان کے مخالف ہو گئی، اور انہوں نے سزا تجویز کی. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم. اچھا، جو جہیم ہے نا، میری رائے یہ تھی، آپ سے مشورہ بھی کرنا تھا کہ جہیم ایک تو دوزخ کا نام ہے، جہنم بھی ہے، جہیم بھی ہے. تو جہیم اصل میں جہاں ماں کا مطلب ہوتا ہے جہیم، بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ. ٹھیک، اگر تو جی اس کو جہیم دوزخ کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر جہیم کا کیا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، بھڑکتی ہوئی بھڑکتے ہوئے آگ ہی تھے. بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی تو یہ ہوئی زیادہ آگ. بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو قالو، تو ان سب نے کہا، جو وہ قوم تھی، انہوں نے ابنو لہو، اس کے لیے بناؤ، بنیانن، ایک عمارت. کتنی بڑی ہوگی وہ عمارت نہیں پتا. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو القو امر کا صیغہ ہے، وہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو ڈالو بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو وہ معجزہ دکھایا تھا، اللہ نے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. وہ درمیان میں ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ آ چکا ہے یہ چیز. تو یہاں ہے کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. یہی اوپر جو انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنا تھا، تو انہوں نے یہ تدبیر کی. تو فَأَرَادُوا بِهِ، تو انہوں نے ارادہ کیا اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیدا. قیدا کیا کہیں گے؟ خفیہ تدبیر. خفیہ تدبیر. جی بالکل ٹھیک ہے، خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا. تو فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اسفل آپ نے پڑھا ہوا ہے، جی. کیا آپ ترجمہ ہوتا ہے؟ ان سب سے المنافقین نچلا فی طبقہ. الدرک سب سے. تو اسفلین بن گیا، تو اس کا مطلب ہوگا سب سے نیچے والے. جی سب سے اسفل، نیچے والے. جی جی. تو ہم نے انہیں اسفل، سب سے نیچے والے بنا دیا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اسفل. تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں جی. قالوا بنوا لہو، ترجمہ کریں. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. انہوں نے کہا اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے بناؤ، بنیانن، ایک عمارت. ایک عمارت،
اگر نون کے اوپر اگر تنوین ہو تو پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ بڑی عمارت. ہاں، بہت بڑی عمارت. اب ہر ایک نے اپنے اپنے بتوں کے لیے حصہ ڈالنا تھا اور ان کو بچانا تھا. وہ کتنی لکڑیاں لے کر آئے ہوں گے، کیا کیا فیول لے کر آئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. ترجمہ امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے. اس سے تم اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. تو تم اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا. ترجمہ انہوں نے اس کے ساتھ خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا. ہاں جی، پہلے الگ الگ ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے ارادہ کیا اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیدہ خفیہ تدبیر کا. تو ترجمہ بنے گا تو انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ترجمہ جی کیا بنائیں گے؟ ہم نے انہیں سب سے زیادہ پست بنا دیا. ہم نے انہیں سب سے زیادہ نیچے پست والے بنا بنا دیا. سب سے نیچے والے بنا دو. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ذہن میں رکھے گا والتین والزیتون پڑھنا ہے تو یہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ نیچو نیچ یعنی کہ جو جتنا بھی ہو سکتا ہے گراوٹ اس کے اندر وہ بندہ چلا گیا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کو بہت نیچے والے لوگ بنا دیا. نیچے والے لوگ کیا کہ بھئی ان کی کوئی عزت قدر و منزلت نہیں تھی کہ ایک انہوں نے عمارت بھی بنائی اور اس کے اندر آگ بھی جلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، معجزہ دکھا کے ان کو سلامتی کے ساتھ باہر لے آیا. تو لہذا وہ اس وجہ سے شکست ہوئی انہیں، تو لہذا اس کے لیے آیا سب سے نیچے والے لوگ. ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وقال انی ذاہب، اس میں فاعل ہے. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں جانے والا ہوں. اب کہاں جانا ہے؟ یہ ہے جو خوبصورت چیزیں ہیں. مطلب یہ نہیں کہا کہ میں شام جا رہا ہوں، عراق سے تو جا رہے تھے، تو میں کہاں جا رہا ہوں نہیں پتا. تو الی ربی، اپنے رب کی طرف. جی اب سین جو آتا ہے نا تو اس کا پہلے تو ہم نے معنی پڑھا ہوا ہے. سا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کا، ان قریب. سیاح دین، ان قریب، وہ اصل میں لفظ ہے سیاح دینی. کیوں جی یہی تھا نا. جی اور وقت کی وجہ سے یہ کٹ گیا. تو سا کا ترجمہ ہم نے ایک اور بھی کیا ہوا ہے. سا آ جائے یا سا تا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور ان قریب بھی ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا. کیوں جی؟ سا کا ترجمہ ممکن ہے ہم نے پہلے نہ کیا ہو لیکن یہ ترجمہ ہے. جی تو آپ جی پڑھیں. آپ اوپر پڑھ لیا تھا. وقال ترجمہ، اور اس نے کہا اور اس نے کہا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف. سیاح دین، مجھے وہ ضرور راہ دکھائے گا یا ہدایت دے گا. جی تو آپ بے شک کر لیں ان قریب وہ مجھے ضرور راہنمائی کرے گا. ہدایت دے گا کے بجائے یہ راستے کی رہنمائی ہے. کیوں جی؟ سیاح دین رہنمائی کرے گا. تو سیاح دین کا ذرا دوبارہ ترجمہ کر دیں. ان قریب وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا یا مجھے راہ دکھائے گا.
جی مجھے راہ دکھائے گا، رہنمائی کرے گا. تو رہنمائی پہ اوپر ہے یا راستہ دکھائے گا؟ ایک جی رہنمائی رہنمائی زیادہ کرے. بہتر. ٹھیک جی. ہے جی. تو پروفیسر صاحب جی قالبنو کہا کہ ایک قالبنو لہو بنیانا کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ تو اسے ڈال دو، فی الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ میں، فَأَرَادُوا تو انہوں نے چاہا یا انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے ذریعے قیدن ایک یعنی انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، فَجَعَلْنَاهُ هُمُ بہی کا الْأَسْفَلِينَ ترجمہ کر لیں اس کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. فَأَرَادُوا بِهِ تو انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا قیدن ایک خفیہ تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ تو ہم نے اسے سب سے نیچے والوں میں سے کر دیا. جی جی انہیں وقال اور اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب کہ بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف، سیہدینی تو وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سیاح دین، لیکن اس کے اندر بڑی خوبصورتی جو ہے نا مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کو نہیں بھولے. یہ نہیں کہا کہ میں کسی راستہ پوچھ لوں گا یا کوئی نیویگیٹر لگا لوں گا، اس وقت تو تھا ہی نہیں بہرحال. لیکن یہ ہے کہ لوگوں سے بھی پوچھنا، تو یہ سب کچھ اپنے رب کی طرف لے جانا، یہ ہے اصل میں ہمارے لیے اسوہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے. اب جناب دعا مانگی ساتھ، بیچارے اکیلے ہوں گے. حضرت سارہ علیہ السلام وہ بھی ان کے ساتھ، اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 افراد تھے جو وہاں سے نکلے اور راستے میں اللہ تعالی سے باتیں کیں. اب کب یہ دعا قبول ہوئی جو ابھی دعا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. کیوں جی؟ جی جی بالغنی الکبر، ہاں مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. تو رب حب لی من الصالحین، یہ جن لوگوں کی اولاد کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. بچوں کو بچیوں کو سکھائیں رب حب لی من الصالحین یہ دعا. تو ترجمہ بنے گا اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں سے حب بخش دے کہ میرے لیے مجھے دے دے من الصالحین نیک لوگوں میں سے یا نیک اولاد میں سے. تو نیک لوگوں میں سے ابھی کریں گے. فبشرناہ تو ہم نے اسے بشارت دی، بغلام ایک لڑکے کی، یقینی لڑکے کی، حلیم بردبار. تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت یقینی بشارت دی. جی با کی وجہ سے با کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. تو جی رب حب لی ترجمہ اے میرے رب تو مجھے عطا فرما، اے میرے رب تو مجھے عطا فرما من الصالحین نیک لوگوں میں سے. جی نیک لوگوں میں سے. ٹھیک ہے اولاد نیک ہو، ورنہ تو یہ ہے اولاد اگر غلط ہو جائے تو ہو بے شک اولاد نیرینہ ہو دوسری ہو تو آدمی پھر مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی Yes. تو پھر میرے پاس تو ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس میں والد نے ہی کہا تھا کہ میں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے مانگا تھا، لیکن اب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نہ ہی ہوتا. کیوں جی؟ جی اب یہ دعا سن کے آپ کو یہ پتا چلے گا صالح اولاد کتنی اچھی ہوتی ہے. تو اے میرے رب مجھے عطا فرما نیک لوگوں میں سے. فبشرناہ ترجمہ کر لیا ہم نے اس کو؟ نہیں جی نہیں جی کیا ترجمہ. جی تو ہم نے خوشخبری دی. ہم نے اس کو بشارت دی بغلام حلیم ایک بردبار
लड़के की, ایک بردبار لڑکے کی. یہاں جو بات سمجھانے والی ہے اور میرے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے انتظار کے بعد یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر وہ چیزیں ہو جائیں، بہت وقت لگتا ہے. یہ 80s کے اندر بتاتے ہیں، 80-90s کے اندر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور حضرت سارہ نے انہیں اجازت دی، وہ مصر میں کن سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت حضرت حاجرہ حاجرہ جی علیہ السلام. جی بالکل، ان کے ساتھ شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرما دیے، اور ان کو انہوں نے کیا کر دیا، غوادی غیر ذی زرع مکہ، وہاں جا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. جی یہاں تک کر لیں ترجمہ، ڈاکٹر صاحب کریں گے، ڈاکٹر داؤد بھائی. جی رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا فرما نیک لوگوں میں سے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی یقینی بشارت دی. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب یہ آیت لمبی ہے لیکن یہ اصل ہے اس پورے کے پورے واقعے کی، کہ جب اللہ مانگے آپ سے انتہائی پیاری چیز جو آپ کو بڑھاپے کے اندر ملی ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر مانگتا ہے تو اللہ کو کیا کرنی ہے، دینی ہے. کیوں جی؟ جی اللہ کو دینی ہے. تو یہاں کون سی چیز ہے؟ فلما، تو جب، بالغا، وہ اسماعیل علیہ السلام پہنچا، اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سعیا، جی دوڑ میں یا دوڑتا ہوا، جی دوڑنے کی عمر کو، دوڑنے کی عمر کو. تو جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، چلتے ہوں گے میرا خیال ہے کتنی عمر ہوگی، 10-11 سال کی ہوگی، اس لیے کہ آگے جو ہے ان کی رائے مانگی ہے. قولا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، ایک اکیلا بچہ ہے، اے میرے بیٹے، 90 میرے سال کی پیارے عمر میں بیٹے، پیدا ہوا ہے، اور انداز بھی ہے وہ والا، اے میرے پیارے سے بیٹے، انی ارا، جی بے شک میں دیکھتا ہوں، دیکھتا یا ہوں بے شک میں نے، جی ارا، بے شک میں نے دیکھا، فی المنامی، منام نوم کی جمع ہے جی، نوم کہتے ہیں نیند کو، منام اصل میں جگہ ہے، سونے کی جگہ میں. بے شک میں دیکھتا ہوں سونے کی جگہ میں، انی اذبحو کا، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تو کیا سمجھا. جی ترا اسی را کے اندر ہی آتا ہے، لیکن رائے بھی ہوگا کہ تیری کیا رائے ہے، یہ زیادہ اچھا لگے گا. لیکن رائے اس معنی میں ہے کہ ترا کے معنی ارا یوری، وہ دیکھنا جو ہوتا ہے یہ اسی کے معنی میں ہے، آئی سی، جی واٹ یو انڈرسٹوڈ. تو فنظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے. قالا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، وہ تھا نا تو وہ یا کی وجہ سے یا کٹ گئی، تو ترجمہ کیا بنے گا، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، افعل، کر، ما تؤمر، مجہول کا صیغہ ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا. جی تجھے تجدونی، یہاں بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے ضرور پائے گا، تو مجھے ضرور پائے. ضرور پائے گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. جی جلدی میں
فلما بلغ معه السعی، پورا کرنا ہے، جب تو وہ جب اس کے ساتھ جب وہ دوڑنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو دوڑنے کی پہنچا، عمر کو پہنچا، صاحب آواز نہیں آئی صاحب کی، دوبارہ تو جب وہ اسماعیل علیہ السلام وہ اس ابراہیم کے ساتھ ابراہیم دوڑنے کی علیہ عمر کو السلام کے پہنچا، ساتھ کو پہنچا دوڑنے جی کی عمر کو تو پہنچا، جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قولا، تو اس نے تو کہا، ابراہیم علیہ اس السلام نے نے کہا، کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے میرے پیارے پیارے بیٹے، سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، تو ایک پہ کرنا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، انی جی ارا فی المنام، بے ترجمہ، شک بے میں شک اپنے خواب میں دیکھا، خواب بے میں شک دیکھتا میں ہوں، نے اپنے خواب میں دیکھا، انی ازبہک، ازبہک، انی، سوری، انی، جی بے شک کا ترجمہ کریں جی، انی، کہ بے شک بے میں شک میں بے شک تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، ازبہک، تجھے تجھے ذبح ذبح کر کر رہا رہا ہوں، ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فنظر، تو 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 دیکھ تو دیکھ تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا تیری رائے کیا ہے، رائے ہے؟ تیری کیا تیری رائے کیا ہے؟ رائے ہے، جی، قولا، اس نے حضرت کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اسماعیل علیہ اسماعیل السلام علیہ نے السلام نے کہا، یا ابت فعل، جی، اے میرے ابا اے جان میرے ابا ابا کر جان گزر، جان، تو کر، اے میرے والد تو کر گزر، ٹھیک ہے، تو کر گزر، ما تو گزر عمر، جو جو تجھے حکم دیا گیا حکم دیا تجھے جاتا ہے، جو حکم تجھے دیا گیا حکم ہے، دیا گیا ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ کہا کہ میں، اللہ نے مجھے کہا ہے میں اپنا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستاجدنی کا ترجمہ کریں، تو یقیناً تو مجھے پائے گا، یا یقیناً تو تو مجھے مجھے ضرور یقیناً پائے تو گا، پائے مجھے پائے گا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اگر اگر اللہ نے اللہ نے چاہا، چاہا، من الصابرین، صبر صبر کرنے کرنے والوں میں والوں سے۔ میں سے، صبر کرنے والوں میں سے، جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، فلما بلغ معه السعی، تو جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قولا، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی، بے شک میں، آرا فی المنامی، خواب میں دیکھتا ہوں، انی ازبہک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، قولا، اس اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان تو کر گزر، ما تو عمر، جو تجھے حکم دیا ہے، ستجدونی انشاء اللہ، دونی نہیں، ستجدونی، ستجدونی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ضرور پائے گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے۔ اب جی یہ ہے کہ فلم اسلم، اب یہ الف دو والا ہے، تو جب ان دونوں نے حکم مان لیا، اصل میں تو تسلیم ہے، اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا، اور جس کا بالکل صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ہتھیار آواز ڈال نہیں آ دیے، رہی جی، آواز نہیں آ رہی، آ رہی آ رہی، اچھا جی، تو جب ان دونوں نے اسلما، حکم مان لیا، جی یہی ترجمہ کریں یا اپنا اطاعت کر لیں، حکم مان دے، صحیح ہے، دونوں نے حکم مان لیا، یا تو جب ان دونوں نے حکم مان لیا، اب لفظ نیا آ رہا ہے، فتلا، تلا کا مطلب ہوتا ہے یاسر بھائی میں اوندے منہ، جی اوندے منہ گرانا، تلا یتو بنتا ہے، تو تلا نیا لفظ ہے، تلا لا لفظ ہے،
اس کا مطلب ہے کہ منہ نیچے کر کے تو ایسے گرا دینا، تو ہم اس کا ترجمہ گرانا ہی کریں گے۔ فَتَلَّهُ، تو اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے اس اسماعیل علیہ السلام کو گرا دیا۔ للجبین کا ترجمہ جو ہے نا جو ذرا پیشانی کے بل الٹا، جی ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جبین جو ہے نا یہ اصل میں اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں، اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں، جی اس پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں، اس پیشانی کو کیا کہتے ہیں؟ جبہہ۔ اب اس کے دائیں طرف دیکھیں، اپنی پٹڑی جس کو کہتے ہو، دوسری طرف بھی ہے، یہ جو جگہ ہے نا اس کو جبین کہتے ہیں، کیوں جی؟ یہ ہے جبین۔ تو ترجمہ کیا بنے گا پھر اس کا؟ ترجمہ جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جب اس نے اسے پیشانی کے بل الٹا گرا دیا، جی تو ترجمہ ویسے بنتا ہے پیشانی کے بل ایک جانب گرا دیا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ دل جمین کا ترجمہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیشانی کے بل ایک جانب، کہیں پیشانی کے بل ایک جانب گرا دیا، اللہ گرا دیا، اس نے اسے گرا دیا، جی اس نے اسے گرا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، نادینا اصل لفظ ہے یہاں، نا اس کا فاعل ہے، تو ہم نے اسے آواز دی، ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ہو کی ضمیر، ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے کیا کہا ہوا؟ ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ صدقتا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے سچ کر دکھایا، تو نے سچ کر دکھایا۔ رؤیا کا ترجمہ خواب کو، اپنے اپنے خواب کو، خواب کو، جی بالکل ٹھیک ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تو انا کا ترجمہ ہوگا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی المحسنین نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ جی میں مل کے پڑھتے ہیں۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے حکم مان لیا، تو جب ان دونوں نے حکم مان لیا، فَتَلَّهُ، جی اور اس نے اسے گرا دیا، تو اس ابراہیم نے اس اسماعیل علیہ السلام کو گرا دیا۔ للجبین ذرا مشکل ترجمہ ہے، جی کے بل ایک جانب، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ترجمہ عمومی دیکھیں گے تو یہی ہوگا پیشانی کے بل، جی اصل میں ہے پیشانی کے ایک جانب، پیشانی کے ایک جانب۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے پکارا، اور ہم نے اسے پکارا، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک، بے شک اسی اسی طرح بے شک ہم اسی طرح نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آگے جی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ بات کہ یہ چھوٹی بات نہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ، یقیناً یہ، جی مبین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ واضح یا واضح۔ بلا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آزمائش، آزمائش۔ آزمائش جو ہوتی ہے وہ امتحان ہوتا ہے۔ اب آزمائش کرنا ہے، امتحان کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔
آزمائش ہی ہمیں آتا ہے جی. یہ تو واضح آزمائش ہے جی. تو وَفَدَيْنَاهُ، اب یہ فدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تحفہ دینا. بدلے میں دے، کسی نہیں، چیز کے نہیں، بدلے چیز کسی دے چیز کے کے بدلے میں کسی دے کو چھڑانا. ہاں جی۔ انسان قیامت کے دن جب جائے گا تو اپنے بیٹے کا، اپنے وائف کا، اپنے رشتہ داروں کا، پوری کی پوری زمین جتنی بھی ہے اس کو بھی کہے گا یا اللہ یہ لے لے فدیے کے طور پر اور مجھے چھوڑ دے. وہ بھی فدیہ ہے. یہاں بھی وفدیناہو، ہم نے اسے فدیے کے طور پر دیا، بدلے کے طور پر دیا. بذبح عظیم، بہت بڑا ذبیحہ، بہت بڑا ذبیحہ. جی. ذبح کی ترجمہ ہم کر رہے ہیں ذبیحہ. اب وہ کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا تھا جی؟ مینڈا کا لفظ آتا ہے، چترا. تو بہرحال وہ حدیث کے اندر ہے، تو یہاں ذبح ہے، ذبیحہ. آگے لفظ آ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، دوسری بار آ رہا ہے، تیسری بار بھی آئے گا. اب اس کا ترجمہ مشکل ہے. وَتَرَكْنَا کا ترجمہ ہم نے چھوڑ دیا، علیہ اس پر، اس تعریف پر، اس تاریخ پر، جی اس بات پر، ٹھیک ہے، اس بات پر، فی الآخرین پچھلے آنے والوں میں. تو ہم ترجمہ کریں گے اور ہم نے اس پر چھوڑ دیا، آگے بریکٹ میں کریں گے اسے یا اس بات کو، فی الآخرین پچھلے آنے والوں میں. یہ مشکل ترجمہ ہے، کریں گے ترجمہ کیا بنے گا؟ فَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی بات پر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں میں. پچھلے آنے جی. والوں میں. بہت لوگوں نے ترجمہ کیا کار خیر، بہت لوگوں نے ترجمہ بریکٹ میں کیا ہے تعریف. تو اس جگہ پر ذبح عظیم کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر جو میرے ذہن میں آتی ہے، اور ہم نے اس ذبح پر چھوڑ دیا، اس ذبح کو چھوڑ دیا، فی الآخرین دوسروں میں. اور ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ انہی کی یاد ہے. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. جی وقت کم ہے تو ذرا ترجمہ اس کا کر دیں غلام سرور بھائی. فلما اسلما، فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے مان لیا، حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل ایک طرف گرا دیا. جی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام. جی جلدی ذرا. قد صدقت الرؤیا، یا بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. انا ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک واضح آزمائش ہے. جی بے شک، جی یقینی طور پر کر لے پھر یہ، بے شک یہ یقینی طور پر ایک واضح آزمائش تھی. جی بے شک یہ یقینی طور پر ایک واضح آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ کے طور پر یا بدلے میں دے دیا ایک بہت بڑا ذبیح، بہت بڑا ذبیحہ. اور ہم نے فدیے کے طور پر دے دیا ایک بہت بڑا
ज़बीहा वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उसको पीछे आने वालों के लिए छोड़ हमने दिया। उसको छोड़ दिया, यही करते हैं, हमने उसको छोड़ दिया पीछे आने वालों में। जी, और हमने उसे छोड़ दिया पीछे आने वालों में। ये ऊपर करने जी। सलाम अला इब्राहिम, और सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अच्छा जी, ठीक हो गया। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, दोबारा आ गया है, तर्जमा करें। इसी तरह इसी तरह हम करने वालों को बदला नेकी देते करने हैं। वालों को इसी बदला तरह देते हैं। हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, तर्जमा बेशक वो हमारे, बेशक वो हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से था। ये पहले आ चुका है, बेशक वो हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से था। वबश्शरनाहु बिइसहाक़ा नबिय्यन, और हमने हमने उसे उसे इसहाक को बतौर नबी की बिसारत दी। तर्जमा करें, वबश्शरनाहु, और हमने उसे बिशारत दी इसहाका, इसहाक इसहाक अलैहिस्सलाम इसहाक की अलैहिस्सलाम की नबियन, जो बतौर के नबी के तौर जी, पर जो कि नबी थे, मिनस्सालिहीन, नेक लोगों में से। नेक लोगों में से या नेक लोगों नेकोकारों में में से से। जी। अब 2 मिनट हैं और एक आयत हमारी रहती है, इसको फिर कल मिला लेते हैं। तो आप कैसर भाई जरा देखें। जी, सॉरी, कालू ब्नु लहू बुनियान, उन्होंने कहा कि उसके लिए एक बहुत बड़ी इमारत बनाओ। फालकूहु फिल जहीम, तो तुम उसे डाल दो दहकती हुई आग में। फारादू बिही कैदन, तो उन्होंने उसके बारे में खुफिया तदबीर का इरादा किया। फजअलनाहुमुल अस्फलीन, तो हमने उन्हें सबसे निचले बना दिया। वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, और उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मैं जाने वाला हूँ अपने रब की तरफ। सयहदीन, तो अनकरीब वो मुझे जरूर राह दिखाएगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब तू मुझे ब्रैकेट में औलाद अता फरमा नेकोकार लोगों में से। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। फलम्मा बलगा माहु साय, तो जब वो लड़का उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा, क़ाला या बुनैया, उसने कहा है मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ, या मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बहु का, कि बेशक मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माजा तरा, तो तू देख तेरी क्या राय है। क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर, उसने कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान तू कर गुजर जिसका तुझे हुक्म दिया जाता है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तो अनकरीब तू मुझे जरूर पाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से। फलम्मा अस्लमा, तो जब वो उन दोनों ने हुक्म मान लिया, वतल्लहु लिल जबीन, और उसने उसे पेशानी के बल एक जानब गिरा दिया। वनादैनाहु या इब्राहिम, और हमने उसे पुकारा कि ए इब्राहिम, कद सद्दक़त रुया, बेशक तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये यकीनन यही बहुत खुली आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसे फिदिया के तौर पर एक बहुत बड़ा ज़बीहा दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उसी पर छोड़ दिया बाद में आने वालों में। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती